بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، داغ دہلوی کا ایک شعر جو ہم ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یہ مشہور شعر بعد میں زمانے کی گرد میں اٹتا ہوا، مختلف مراحل طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، بدل گیا۔ اور کیوں نہ ہو، یہ شعر نہ صرف اپنی اس حقانیت کو بیان کر رہا ہے اردو کے حوالے سے کہ اردو دنیا کے کونے کونے تک پہنچی، دلی، لکھنؤ، آگرہ اور ان علاقوں سے نکل کر دنیا کے ایک کونے میں پہنچی۔ ہر جگہ آج اردو بولی، سمجھی، پڑھی لکھی جا رہی ہے۔ لیکن اردو میں جو شاعری کا کام ہو رہا ہے، شاعری کے حوالے سے جو مراکز بنے، جیسے لاہور بنا، جیسے لکھنؤ بنا، جیسے دلی بنا، جیسے کراچی بنا، لیکن اب مراکز بھی بدل رہے ہیں اور مختلف مراکز جو ہیں وہ اردو کی ترویج کا کام کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفی کی امروہے سے جو زبان نکلی، جون ایلیا کے کراچی سے یا امروہے سے جو زبان نکلی، فیض کے پنجاب سے یا فراز کے پشاور سے جو زبان نکلی، وہ اشعار اور وہ غزلیات جو ہیں وہ اس وقت لوگوں کے دل و دماغ پر حاوی ہیں۔ ہر طرف اگر ہم جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کی ان غزلوں نے، ان کام نے، اس نظموں نے جو ہے وہ دنیا کو تسخیر کیا ہوا ہے۔ اب ہم نے اسی منظرنامے میں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، دنیا بھر میں شعراء کرام سے بات ہوئی ہے۔ آج جو ہمارے کچھ مہمان ایسے موجود ہیں جو ہندوستان سے ہیں، امروہے سے ہیں، مصطفی کی اسی زمین سے، اسی سرزمین سے ان کا تعلق ہے، لیکن ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نیپال میں، کھٹمنڈو میں موجود ہیں۔ نیپال کے اندر جہاں شاید ہم جو خاص کر پاکستان کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، شاید ان کے ذہنوں میں یہ ہو کہ وہاں تو اردو نہیں بولی جاتی، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں بالکل اردو سمجھی نہیں جاتی ہوگی۔ لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے دوست سے کرا رہے ہیں جو نہ صرف اردو بولتے، سمجھتے، پڑھتے، لکھتے ہیں، اس کی ترویج کا کام کرتے ہیں، بلکہ اس میں بہت اچھا کلام بھی کہتے ہیں، بہت اچھے غزل کے شاعر ہیں۔ نیپال سے میرے ساتھ موجود ہیں جناب سحر محمود صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سحر بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ ہماری تو یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے کسی ایسے دوست سے بات ہو رہی ہے اور ہم اس دوست سے بات کرنے کے ذریعے دنیا بھر میں آپ کو اور ہم سب ایک دوسرے سے تعلق جوڑ رہا ہے ہمارا کہ آپ اردو بولتے ہیں، نہ صرف بولتے ہیں بلکہ اردو میں شعر کہتے ہیں۔ تو نیپال اور اردو کیسے جڑتے ہیں ایک دوسرے سے؟ ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ تاریخی پس منظر میں بتائیے گا۔ جی، نیپال کا تعلق ہندوستان سے بہت پہلے سے رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کی، ہندوستان والوں کی آمد و رفت نیپال والوں کی بہت پہلے سے رہی ہے، اور ہماری جو تعلیمات ہے، مطلب مسلمانوں کی خاص طور سے جو اسلامک اسکولوں میں، اسلامک مدارس میں جو وہاں ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی نیپال میں بہت اردو کو ترویج ملی ہے اس کی وجہ سے۔ اور اس کا تعلق بہت پہلے سے رہا ہے، واحد شاہ کی بیگم حضرت محل کے حوالے سے بھی نیپال میں، خاص طور سے کاٹھمانڈو میں اردو کا بہت اچھا خاصا ماحول رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا بہت نمایاں کردار رہا ہے۔ جی۔ اور اسلامی مدارس کی وجہ سے یہاں بھی جو بارڈر کے علاقے ہیں نیپال میں، ہندوستان سے متصل جتنے بھی ادارے ہیں، یہاں بھی اردو کی تعلیم ہوتی ہے مدارس میں، اور یہاں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر کے ہندوستان سے پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی کافی اثر رہا ہے اردو کا۔ ماشاء اللہ، بہت اور اچھی بات دوسری کہی بات آپ میں نے۔ آپ کو بتاؤں کہ جی پورے نیپال میں اس وقت جو مساجد میں خطبے ہوتے ہیں جمعے کے، اس میں اردو ہی میں خطبے دیے جاتے ہیں۔ یعنی اچھا، کسی بھی علاقے میں، حالانکہ کاٹھمانڈو وغیرہ میں وہاں کی خاص زبان جو ہے نیپالی ہی ہے، جی۔ اور اس طرح سے مختلف علاقوں میں نیپالی زبان بولی جاتی ہے، لیکن جب مساجد میں جاتے ہیں وہاں خطبے کا اہتمام ہوتا ہے تو اردو زبان ہی تقریر کی جاتی ہے۔ واہ، زبردست۔ اچھا، ہم سحر محمود بھائی آپ سے جو پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ ہم نے معلومات ہے کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ دلی میں ہوئی اور امروہے میں اور مختلف علاقوں میں آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی، تو یہ اس کا معاشرتی اثر تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو شاعری کی طرف پایا یا آپ کا قدرتی رجحان تھا شاعری کی طرف؟ جی، دلی میں جانے کے بعد وہاں مجھے اچھا خاصا ماحول ملا شاعری کا، کیونکہ وہاں انجمنوں میں شاعری کا اہتمام بھی ہوتا تھا، بیت بازی، وہاں مدرسے میں بیت بازی کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ خود وہاں اساتذہ جو ہمارے تھے
क्लासों में मुख्तलिफ हवालों से जो भी अशार होते थे उसके सियाक में हमें जब दर्स दिया करते थे जी उसमें भी वो लोग शायरी पेश किया करते थे, अशार पढ़ते थे। इससे भी काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई और खुद मुझे भी पहले से दिलचस्पी रही है क्योंकि मेरे घराने में मेरे चचा और मेरे फूफा जो है वो यहाँ के दीनी इजलास में बराबर शरीक होते हैं, तो वो लोग हम्दो-नात वगैरह पेश करते हैं वहाँ। उसकी अच्छा वजह से भी बराबर मैं सुनते हुए आ रहा था, तो एक कह लीजिए पहले से लगन थी दिल में। और वहाँ जाने के बाद मुझे अच्छा खासा माहौल मिला और पढ़ने का और मुताला करने का जो मुझे वहाँ अच्छा मौका मिला हम्म, असातिज़ा की सोहबत में, उसकी वजह से काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई। माशाल्लाह। अच्छा, आपका रुझान जैसे कि हमने आपकी रमज़ान में आपके साथ बात की, प्रोग्राम भी किया हमने रमज़ान में आपके साथ, तो नाते और हम्द वगैरह हमने आपकी सुनी, तो मज़हबी रुझान तो आपका माशाल्लाह उसमें था। तो आपको ख़ुद ज़ाहिर है नात और हम्द कहने से बड़ी तो कोई सादत नहीं होती, लेकिन जो शेरी तरफ अगर हम आएँ तो आपका रुझान किस तरफ ज़्यादा है? आप गज़लियात की तरफ जाते हैं, नज़्म को आसान मैदान समझते हैं, या आपने कोई और मैदान अपने लिए चुना है? जी, गज़ल ही का मैदान, मैंने ज़्यादातर गज़लें ही गई हैं। हम्दो-नात के तबर्रुक के लिए कहता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हम्द वगैरह की वो लोग फ़रमाइशें भी करते हैं कि आप हम्द वगैरह और नात वगैरह की तरफ भी रुझान करें क्योंकि आपका ताल्लुक मदारिस वगैरह से ज़्यादा है, तो वहाँ से आपको ज़िंदगी मिलेगी, लोग पढ़ेंगे, याद रखेंगे। कुछ हम्म, भाई ऐसा मशवरा देते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर रुझान गज़ल की तरफ ज़्यादा है और हम्दो-नात भी कहने की कोशिश करता हूँ और सोचता हूँ कोई मौका हो और कोई मौका महल हो, इसकी मुनासबत से मुझे भी कुछ सआदत हासिल हो जाए कि हम्दो-नात भी करें। आपके जहाँ तक मेरी मालूमात है असातिज़ा में एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर ताबिश मेहदी का भी है, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, उनका तो मेरा शुरू ही से उन्हीं के साथ राब्ता रहा। मैं जब दिल्ली में था तालीम हासिल कर रहा था, उसी दौरान जब मुझे शेरो शायरी का शगफ़ हुआ और मैंने सोचा कि यूँ ही वक़्त ज़ाया करने से बेहतर है कि किसी बेहतरीन उस्ताद का मशवरा लिया जाए, उनके साथ जुड़ा जाए ताकि ये हुँ, सिलसिला सही तौर से आगे जा सके। उस वक़्त मैं वहाँ नोएडा में एक साहब थे, मेरे साथी हैं, उन्होंने उनका नंबर दिया था गुलज़ार देलवी साहब का, अभी जल्दी उनका इंतकाल भी हो गया। जी, गुलज़ार देलवी साहब के पास मैं गया हुआ था, तो वहाँ उन्होंने मुझे क्योंकि मैं इधर था शाहीन बाग दिल्ली में और जी, नोएडा ये यूपी का इलाका पड़ता था, दूर पड़ता था, मैं तालिब इल्म भी था। उन्होंने मशवरा दिया कि आपके लिए वो करीब भी हैं और बेहतरीन उस्ताद भी हैं, आप उनसे आसानी से सलाह ले सकते हैं और अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। इत्तेफ़ाक से जिस दिन मुलाकात हुई थी उसके कुछ ही दिन बाद उनसे मुलाकात हुई ताबिश मेहदी साहब से जी, और मैं इनसे पहले से वाक़िफ़ था, उनके अशआर वगैरह और नज़्में वगैरह मैंने पहले भी सुनी थी और इनसे जब ताल्लुक़ जुड़ा उसके बाद से उनके अखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि अभी तक ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और माशाअल्लाह। उनकी काबिलियत तो माशाअल्लाह आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। उन हुँ, पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में रिसर्च भी हो रही हैं और लोग मक़ालात भी लिख रहे हैं उन पर। जी, तो डॉक्टर अच्छा ताबिश काम मेहदी तो किया बहुत है बड़ा उन्होंने नाम अपनी है। ज़िंदगी में। जी, जी, जी। तो तो मतलब ये कहने का सिलसिला मकसद ये था जुड़ा कि तो वो बस तो एक अपने तो हिसाब हमारे से उन पे करीब रिसर्च हो रही है, खुद वो उन पे जी, पीएचडी हो रही है, वो इतने बड़ा नाम है। जी, जी। तो वो जुड़ा तो एकदम फैमिली जैसा रिलेशन हो गया, तब से ताल्लुक़ कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा सर भाई, और क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम की नौइयत ऐसी है कि हम गुफ्तगू भी करेंगे और कलाम का सिलसिला भी जारी रहेगा, तो मैंने एक गज़ल आपकी देखी थी फ़ेसबुक पे। मैं असल में फ़ेसबुक पे बहुत जी, ज़्यादा लाइक का तो कायल नहीं हूँ कि ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं तो शायद गज़ल अच्छी है, वो तो ज़ाहिर है डिपेंड दूसरी चीज़ों पर भी करता है, लेकिन वो गज़ल वाकई बहुत अच्छी थी। तो हम चाहेंगे कि आपके कलाम के कुछ नमूने हमारे नाजरीन और सामीन तक पहुँचे, तो अगर आप अपना कलाम हमें सुनाएं जी। तो बड़ा अच्छा लगेगा, साथ साथ सवालात भी करते रहेंगे। जी, जी, अता हो। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये गज़ल पेश खिदमत है। इरशाद। बहके बहके कदम मजाल है गम हो कि इंबिसार। वाह। बहके कदम मजाल है गम हो कि इंबिसार। यकसा हमारा हाल है गम हो कि इंबिसार। वाह। दरी दरियाए ज़िंदगी में तो आता है मद्दो जज़्र।
واہ، دریائے زندگی میں تو آتا تو ہے آتا مد و ہے جزر. مد و جزر، سب وقت کا کمال ہے غموں کی انبساط، کیا بات ہے، واہ واہ. سب وقت کا کمال ہے غم غموں ہو کی کہ انبساط، انبساط. اوقات اپنی جانتا پہچانتا ہے دل، واہ اوقات اپنی جانتا پہچانتا ہے دل، قائم بے اعتدال ہے غموں کی انبساط، واہ. قائم بے اعتدال ہے غموں کی انبساط، اپنوں کی قدر کیوں نہ کریں جبکہ دوستو، واہ. اپنوں کی قدر کیوں نہ کریں جبکہ دوستو، ہم پر ہی دیکھ بھال ہے غموں کی انبساط، کیا کہنے، واہ واہ. اور ہر وقت سوتے جاگتے آنکھوں کے سامنے، واہ. ہر وقت سوتے جاگتے آنکھوں کے سامنے، خوابوں کا ایک جال ہے غم غموں ہو کی کہ انبساط. انبساط، اس سے کبھی نہ ٹوٹے میرا رابطہ سحر، واہ. اس سے کبھی نہ ٹوٹے میرا میرا رابطہ سحر، رابطہ سحر. ہر آن یہ خیال ہے غموں کی انبساط، واہ ہر واہ آن یہ خیال ہے غموں کی انبساط۔ واہ. کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب، زبردست، بہت ماشاء اللہ، شکریہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اصل میں غزل جب ہم پیش کرتے ہیں، شاعر کی یہ کوشش ہوتی ہے، اور ابتدا میں لوگ غزلیات کی طرف ہی جاتے ہیں، اور غزل کہنے سے ان کا ایک فکر اور نظر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. اس میں بھی آپ نے ہر چند کے بہت اچھے استعارے اور بہت اچھے معنی اور مطالب استعمال ہوئے ہیں اس کے اندر، لیکن دکھ اور درد کا جو عنصر ہے وہ واضح اور نمایاں ہے، اور اس کی آپ نے جو تردید بھی کی ہے اور کہیں کہیں اس کی تائید بھی کی ہے. بہت خوبصورت. تو میں چاہوں گا کلام کا سلسلہ اسی طرح آپ جاری رکھیں اور باتیں بھی ہم کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. جی جی، اور کچھ جی سنائیے. ایک غزل کے چند اشعار اور ارشاد ملاحظات ارشاد. کہ چبھ رہی ہے دل میں کیلے زندگی، ہاں ہاں ہاں. چبھ رہی ہے دل میں کیلے زندگی، واہ غم ہو جیسے سنگ میلے زندگی، واہ واہ واہ. غم ہو جیسے سنگ سنگ میلے میلے زندگی، زندگی. اصل میں زندگی قتیلے زندگی، واہ. بن گئے ہیں وہ وکیل زندگی، ہوں. اصل میں جو ہیں قتیل زندگی، واہ بڑھ رہے ہیں موت کی جانب سبھی، واہ. بڑھ رہے ہیں موت کی جانب سبھی، تھام کر اے دل نکیلے زندگی، ہاں ہاں ہاں. بڑھ واہ. رہے ہیں موت کی جانب سبھی، تھام تھام کر کر اے دل نکیلے وکیل زندگی، باتوں سے بدلی ہے کب حالت میاں، واہ. باتوں سے بدلی ہے کب حالت میاں، کیجئے پیدا سبیل زندگی، واہ واہ واہ. کیا کہنے. کیا بھروسہ کب سحر دم ٹوٹ جائے، ہاں ہاں. کیا بھروسہ کب سحر دم ٹوٹ جائے، گھیرنے والی ہے فصیل زندگی۔ ہاں 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 ہاں. کیا کہنے، واہ واہ، کیا بات ہے. سر بھائی میں دیکھ رہا ہوں مزاج میں جو آپ کی ایک اپیل ہے لوگوں کی طرف، درد کی ایک آواز جو آپ کی پکار میں ہے، عموماً شاعروں کے یہاں ہمیں امید کا عنصر نظر آتا ہے، اور جو آپ کے ہمیں نظر آ رہا آپ کا تو تخلصی سحر ہے. تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی اس تخلص کو اڈاپٹ کرنے کی، یا آپ نے کسی خاص پس منظر میں اس چیز کو کیا، یا آپ نے بس ایسے ہی سوچا کہ چلو بھائی سحر تخلصی رکھ لوں؟ جس وقت تخلص کا معاملہ تھا اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ کیا تخلص ہونا چاہیے، کوئی اچھا سا نام ہو. اس وقت میں جامعہ اسلامیہ سنابل دہلی میں طالب علم تھا جس وقت میں نے شاعری شروع کی. جی. تو وہاں لائبریری میں شعر و شاعری کی بہت ساری کتابیں تھیں. ایک موٹی سی کتاب میں نے نکالی اس میں سے، اور اس میں چننا شروع کیا کہ کون سا نام بہتر ہونا چاہیے. تو یہ تخلص بھی میری نظر سے گزرا، اور میں نے یہ دل میں خیال کر کے ایک نیک فال نکال کے کہ جس طرح سے لوگ سحر کا انتظار کرتے ہیں صبح کا، اور جس طرح صبح چمکتی ہے اسی طرح سے اللہ کرے کہ زندگی میں بھی چمکوں. تو سبحان اللہ، اسے انشاءاللہ جی. نیک فال کے تحت یہ میں نے تخلص اختیار کیا تھا. اس وقت دل میں یہ خیال تھا. جی. اچھا، آپ تو ایک ظاہر مدرسے سے تعلق، اسکول میں آپ نے وہاں دلی میں پڑھا اور مختلف، تو دلی کا ایک ماحول تھا جیسے کہ آپ نے تذکرہ بھی کیا، مشاعرے ہو رہے ہیں، تقاریب ہو رہی ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے ہر وقت.
لیکن آپ جہاں ہیں نیپال میں، کیا وہاں بھی اسی طرح تقاریب ہوتی رہتی ہیں؟ جی یہاں بھی ہیں، لیکن وہاں کے مقابلے میں کم ہیں، کیونکہ یہاں سننے والے کم ہیں، زبان بولنے والے کم ہیں۔ تو یہاں پر لوگ محفلیں منعقد کرتے ہیں اور اپنے ہم خیالوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ یہاں بھی نیپال گنج ایک شہر ہے، وہ بہت پہلے سے مشہور ہے۔ وہاں پہلے سے بزرگ شاعر ہیں، شوق صاحب، وہ اپنے کچھ تلامذہ ہیں ان کے ساتھ وہ محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ اور کٹمنڈو میں بھی اردو اکیڈمی نیپال ہے، وہاں کچھ اردو کا کام ہو رہا اور پروگرام بھی لوگ منعقد کرتے ہیں۔ لیکن جو رفتار انڈیا میں ہے، جس طرح سے وہاں برابر پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اس طرح سے یہاں پر نہیں ہو پاتے ہیں۔ 4 مہینے پر، کبھی 6 مہینے پر، کبھی سال بھر میں اس طرح سے پروگرام لوگ کرتے رہتے ہیں۔ مطلب ہم نے جیسے سنا، پڑھا، بلکہ دیکھا کئی جگہوں پہ اس بات کو پڑھا ہے کہ جب مہندی حسن صاحب جو بہت بڑے گلوکار تھے، پاکستان سے ان کا تعلق تھا، اور وہ جب نیپال گئے تو ان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زبان سمجھنے اور زبان کو پنپنے والے لوگ تو کٹمنڈو میں اور نیپال میں بہت موجود ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی، زبان سمجھتے ہیں۔ میں نے ذکر بھی کیا کہ خطبے اردو زبان ہی میں یہاں دیے جاتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ سب لوگ جس طرح سے وہاں دلچسپی لیتے ہیں، یہاں دلچسپی کا ماحول ہے، لیکن ان کو اس طرح مواقع فراہم نہیں ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور اس طرف بہت زیادہ توجہ نہیں ہو پاتی کہ ان کو اکٹھا کیا جائے۔ جو لوگ سنتے ہیں، یہاں کی ایک خاصیت ہے کہ یہاں کے نیپال والے جو لوگ اکثر ان کی تعلیم انڈیا میں ہوئی، اس وجہ سے بھی سمجھتے ہیں، اور کچھ فلموں کا بھی اثر ہے کہ ہندی فلمیں اکثر لوگ دیکھتے ہیں، اس وجہ سے بھی سمجھتے ہیں۔ اچھا، ویسے اوورآل کوئی، جیسے ہم مختلف ملکوں کی بات کریں کہ ظاہر ہے اس وقت تو ہندوستان میں بھی اردو کے حوالے سے بہت ضروری ہے مختلف کام ہونا۔ ہم برطانیہ میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں اپنی سی کوشش کرتے ہیں بچوں میں زبان سکھانے کا عمل۔ آپ کے ہاں جو ہے یہ مدارس اور اسکولز جو ہیں یہ اردو کے حوالے سے بہت مستحکم کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کھٹمنڈو میں یا نیپال میں خاص کر کے اردو کا مستقبل تابناک ہے، اچھا ہے، روشن ہے؟ جی جی، یہ روشن ہے، کیونکہ کام کرنے کے اوپر ہے۔ کام جس طرح سے انسان کرے گا اسی حساب سے اس کو رزلٹ بھی ملے گا، اور اس میں کئی لوگوں کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، اچھا کام ہو سکتا ہے۔ مدارس میں تو اردو پڑھائی جاتی ہے اور اردو بولتے سمجھتے ہیں، لیکن ادب کے حوالے سے، مطلب جس طرح سے ادب پہ کام ہونا چاہیے، مدارس میں اس حد تک کام نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ وہ اسلامیات سے جڑے رہتے ہیں اور ادب کے حوالے سے کام کم ہو پاتا ہے۔ ادب کے لیے اس میں لکھتے پڑھتے رہنا چاہیے، نثر وغیرہ، خاص کسی اردو ادیب سے جب تک تعلق نہیں جڑے گا تب تک وہ بات نہیں پیدا ہو پائے گی۔ مطلب سمجھنے بولنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ باریکیاں نہیں سمجھ پائیں گے جو ہونی چاہیے۔ اردو ادب نہیں پیدا ہو پاتا ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات لیکن کہی جی، آپ نے بہت اچھی بات کہی اسرار بھائی۔ کیونکہ وقت کی قلت ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کے کلام کے کچھ نمونے ہم تک پہنچے، ہمارے ناظرین اور سامعین تک پہنچے، لیکن اگر آپ کا کچھ اور کلام ہم پر آپ اس کی نظر کرم کریں اور ہم تک سنائیں تو یقیناً ہم سب کو اور ہمارے ناظرین تک ہم مستفیض بھی ہوں گے اور لطف اندوز بھی ہوں گے۔ جی، میں نے اردو پر ایک غزل کہہ لیجیے جی، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اردو کے حوالے سے ہے جی، کہ کرو تو کرو یار اردو زبان میں، واہ، کرو تو کرو یار اردو زبان میں، محبت کا اظہار اردو زبان میں، واہ، نہیں بھول سکتا حلاوت کبھی ہو، واہ، نہیں بھول سکتا حلاوت کبھی ہو، ملا ہو جسے پیار اردو زبان میں، کیا کہنے، کیا کہنے، نہیں بھول سکتا حلاوت کبھی ہو، ملا ہو جسے پیار اردو زبان میں، واہ، نظر ڈالیے تو خزانے ملیں گے، واہ، نظر ڈالیے تو خزانے ملیں گے، کروڑوں ہیں شہکار اردو زبان میں، کیا بات ہے، واہ، کسی اور زبان میں میسر نہیں ہیں، کسی اور زبان میں میسر نہیں ہیں، ہے جس طرح اشعار اردو زبان میں، واہ، کیا کہنے، مقصد ہے کیونکہ سہل ہم سے دیوانے نیپال میں بھی، سہل ہم سے دیوانے نیپال میں بھی، سجاتے ہیں دربار اردو زبان میں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں، کیا بات ہے سار بھائی، بہت خوبصورت، زبردست۔ اگر میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اگر مزید کچھ کلام ہمارے ناظرین تک پہنچے تو بڑا اچھا لگے گا۔
جی جی ایک غزل کے چند اشعار اور جی سنانا چاہتے بتاؤ. ہیں. وہ غم کا مارا عجب تماشا بنا ہوا ہے، واہ وہ غم کا مارا عجب تماشا بنا ہوا ہے، صنم کا مارا عجب تماشا بنا ہوا ہے، واہ کوئی نہیں ہے جہاں میں ناچار اس کے جیسا، واہ کوئی نہیں ہے جہاں میں ناچار اس کے جیسا، صنم کا مارا عجب تماشا بنا ہوا ہے. واہ کیا کہنے. وہی ستمگر وہی ہے محسن کرے بھی کیا دل، وہی ستمگر وہی ہے محسن کرے بھی کیا دل، کرم کا مارا عجب تماشا بنا ہوا ہے. ہاں 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 واہ نہ رکھے کوئی کسی سے امید حد سے بڑھ کر، واہ نہ رکھے کوئی دھرم کا مارا عجب تماشا بنا ہوا ہے. واہ اور اس کا ہر بات پر یہ کہنا وفا کروں گا، تو اس کا ہر بات پر یہ کہنا وفا وفا کروں گا، کروں گا. قسم کا مارا عجب تماشا بنا ہوا ہے. واہ واہ سکون نہیں ہے سکون نہیں ہے اسے کسی پل، سکون نہیں ہے سکون نہیں ہے اسے کسی پل، درم کا مارا عجب تماشا بنا ہوا ہے. واہ اور سحر پہ قدغن کسی کے بارے میں لب نہ کھولے، واہ سحر پہ قدغن کسی کے بارے میں لب نہ کھولے، قلم کا مارا عجب تماشا بنا ہوا ہے. واہ 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 کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. سار بھائی آپ کا کلام بھی ہم سن رہے تھے، آپ سے گفتگو بھی کر رہے تھے ہم. بالکل آخر میں آپ کیا کہیں گے آج کی اس نشست کے بارے میں، اور یہ جو رابطے ہو رہے ہیں الحمدللہ سے اس ٹیکنالوجی کے طفیل، اس سے کیا ہوگا اور کہ فروغ ہوگا کہ نہیں ہوگا اردو ادب کا، اس بارے میں مختصراً کیا کہیں گے آپ؟ بہت خوشی کی بات ہے یہ جو آن لائن پروگرام ہو رہے ہیں یا یہ جو سوشل میڈیا ہے، نئے زمانے کی تکنیک ہے، اس سے ایک بہت بڑی بات پیدا ہو گئی کہ بہت آسانی سے ہم لوگ کسی بھی جگہ کسی بھی ملک میں کسی بھی شخص سے کسی بھی شخصیت سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. بہت فائدہ ہوگا اس سے اگر اس کو ہم صحیح استعمال کریں اور اچھے اچھے لوگوں سے جڑیں تو یہ بہت بڑے بہت فائدے بہت کی بات شکریہ ہے. سحر بہت اچھا محمود آپ نے بھائی. ذکر کیا، بہت خوشی ہوئی. آپ کی آمد کا، آپ اس محفل میں ہمارے شریک ہوئے، نیپال سے آپ نے شرکت فرمائی. دوستو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب میں جس وقت میں نے شعر پڑھا کہ سارے جہاں میں یا ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے، داغ دہلوی صاحب کا یہ شعر میں نے جب پڑھا تو میرے ذہن میں بھی وہی پس منظر اور وہی خاکہ تھا جو شاید بہت پہلے 100-200 سال پہلے 150 سال پہلے داغ دہلوی کے ذہن میں ہو، لیکن اس کا جو کینوس تھا وہ بہت وسیع ہو گیا ہے. آج اردو زبان جس کو ہم اردو زبان کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو ہندی زبان کہتے ہیں، ظاہر رسم الخط کا فرق ہے، لیکن وہ دنیا کے ہر خطے میں کم سے کم سمجھی ضرور جا رہی ہے، اور سمجھی جا رہی ہے تو بولی بھی جا رہی ہے. میں خود کئی دفعہ یہ مثال کوٹ کر چکا ہوں کہ مختلف الاقوام کے لوگ بیٹھ کر ایک زبان میں بات کرتے ہیں یہاں لندن میں، تو وہ اردو میں بات کرتے ہیں. تو ہماری زبان الحمدللہ بہت تیزی سے فروغ تو پا رہی ہے. اب ہم نے آج دیکھا کہ نیپال میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی موجود تھے، سحر محمود صاحب، جو وہاں بہت اچھا شعر بھی کہہ رہے ہیں، اردو پہ کام بھی کر رہے ہیں، اردو کے حوالے سے بہت پر امید بھی ہیں. تو ہمیں پر امید رہنا چاہیے. پر امید رہنا جو ہے وہ اصل میں قوموں کی شان یہی ہوتی ہے. زبانوں کے حوالے سے ظاہر ہے اردو کے ساتھ تعصب کا معاملہ دنیا بھر میں ہمیں پیش آتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ زبان ضرور چمکتی دمکتی رہے گی. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہماری ملاقات ہوئی سحر محمود صاحب سے، نیپال سے موجود تھے. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اردو کی اصل سرزمین امروہے میں، جہاں کہ غلام حمدانی مصفی کے بعد بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑے بڑے شعراء، بہت بڑے بڑے ادیب مصور پیدا ہوئے. جان ایلیا کا تعلق وہیں سے تھا. اس کے علاوہ جو ہے بہت بڑے بڑے ہم نے نام، وہاں کمال امروہوی صاحب کا تعلق وہیں سے تھا، صادقین صاحب امروہے سے تعلق رکھتے تھے. اور
اتنے ابھی ہم نے تابش مہندی صاحب کا تذکرہ کیا، وہ امروہے سے ان کا تعلق ہے. ہمارے اپنے استاد محترم پروفیسر عقیل دانش صاحب، وہ بھی امروہے سے تعلق ہے. بہت چھوٹا سا قصبہ ہے جس کے بارے میں ہماری جو معلومات ہیں، لیکن علم و ادب کا اور ثقافت کا بہت بڑا مرکز رہا ہے امروہہ. آپ سے نہیں، لگ بھگ کوئی 100-150 برس سے 200 برس سے جو ہے وہ امروہہ جو ہے وہ علم و ادب کی آبیاری کر رہا ہے. آج ہمارے جو دوسرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، آپ امروہے سے ہیں، اور آپ کا خاندانی وصف یہ ہے کہ لگ بھگ 100-125 سال سے آپ کے ہاں ہر جمعے کو محفل نعت ہوتی ہے. الحمدللہ یہ 4 نسلوں سے یہ سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. میرے اگلے مہمان امروہے انڈیا سے موجود ہیں، مرزا اظہر شہاب صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج علی. الحمدللہ. شاہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی الحمدللہ میں بہت خیریت سے ہوں. اچھا، ہم نے تذکرہ کیا، اب ظاہر ہے ہم کیا بات کریں گے، چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہوتی ہے امروہے کے حوالے سے، کہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے، لگ بھگ کوئی 250-300 سال سے جہاں ادب پہ کام ہو رہا ہے. اردو زبان کی جتنی تاریخ ہے، جتنی عمر ہے، لگ بھگ امروہے میں اس کا یہی کام ہے. تو کچھ آپ بتائیے، ایک تو اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ بتائیے کہ کیا تھا اور یہ کس طرح آپ لوگ شعر و ادب سے جڑے. جی بالکل، میں بتانا چاہوں گا کہ میرے پردادا محترم حافظ ماسٹر عبدالرؤف امروہی صاحب، امروہہ میں ان کا ایک الگ ہی مقام تھا. امام المدارس انٹر کالج میں وہ ایک استاد کی حیثیت سے ملازمت کرتے تھے، اور انہی نے نعتیہ سلسلے کو شروع کیا ہمارے یہاں. نعت خوانی کی جو محفل ہمارے یہاں ہر جمعے کو منعقد ہوتی ہے، وہ سن 1923 سے تقریباً الحمدللہ ہر جمعے کو اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی اس کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن کا سلسلہ یہ چل رہا ہے، تو ہم نے اس نعت خوانی کو اسے آن لائن ہم نے کر دیا ہر جمعے میں. اچھا، ماشاءاللہ. تو ہم جی تو ہم آن لائن بھی وہ نعت خوانی کرتے ہیں الحمدللہ. تو ان کے بعد میرے دادا محترم جناب احمد حسین سیفی صاحب بہت عمدہ کلام کہتے تھے، نعتیہ شاعری، غزلیات، مناقب سبھی میں انہوں نے تب آزمائی کی. اور اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حامد امروہی صاحب جو کہ امریکہ میں اس وقت مقیم ہیں، اور نعتیہ سلسلے میں بہت عمدہ شاعری وہاں ہو رہی ہے اور محفلیں سج رہی ہیں نعت کے حوالے سے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ میری خوش قسمتی کہ میں اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں اور شعر کہنے کی کوشش کرتا ہوں. بس آپ کی محبتیں ہیں، آپ سب کی دعائیں ہیں. یہ تو خیر آپ نے اپنا کچھ خاندانی بیک گراؤنڈ بتایا ماشاءاللہ، جیسے کہ ہم نے کہا کہ 4 نسلوں سے اردو زبان کی ادب کی آبیاری نعت اور حمد کے ذریعے اور غزلیات کے ذریعے ہو رہی ہے. لیکن امروہہ اٹ سیلف، وہ کہتے ہیں نا کہ معاشرتی تہذیب جو ہوتی ہے وہ اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور اس سے انسان لا محالہ جڑتا ہے، چاہے وہ اس کی خواہش ہو نہ ہو، تمنا ہو نہ ہو، ایک معاشرتی ماحول سے جڑتا ہے. تو امروہے میں جو ماحول تھا وہ سب کو جوڑتا ہے. ہم نے بڑے بڑے نام تذکرہ ہوا، جان ایلیا کا، رئیس امروہی صاحب کا، کمال امروہی صاحب کا، اور بہت بڑے بڑے نام، صادقین صاحب کا. یہ سب اس وقت ظاہر ہمارے ہاں پاکستان میں بہت بڑے نام ہیں ادب کے حوالے سے مانے جاتے ہیں. تو کیا امروہے کی مٹی میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہاں کے حوالے سے کچھ ایسا ہے کہ لوگ شعر و ادب کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے ان کی. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یہاں کی مٹی میں ہی ایک یہ خاصیت ہے کہ یہاں جو بچے بھی ہیں وہ بھی ادب کا ذوق رکھتے ہیں الحمدللہ، اور محافلیں سجتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی تو ماشاءاللہ بہت ذوق ہے یہاں کے لوگوں میں، اور اچھا سنتے ہیں، سب کو بہت اچھے سے سنتے ہیں. اچھا، تو آپ نے ظاہر ایک تو ظاہر خاندانی ٹریڈیشن ایک چیز چلی آ رہی ہے، سب کر رہے ہیں، پردادا نے کیا، دادا نے کیا، ان کے بھائی نے کیا، والد صاحب نے کیا، اب آپ تک پہنچا. تو کیا آپ نے یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بھائی چلو خاندانی چیز ہے تو لا محالہ مجبور یہ کرنا ہی ہے، یہ بھی تو سینس بنتا ہے نا کہ اب تو کرنا ہے، چلو بھائی خاندانی میراث ہے، یا واقعی دل کی خواہش بھی تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ جی بالکل. اصل میں ہوا یہ کہ میں بہت جب چھوٹا تھا تو دادا محترم مجھے اپنے ساتھ اپنے مشاعروں میں لے جاتے تھے، میں سنتا تھا، دیکھتا تھا وہاں پہ.
تو باقاعدہ مجھے شوق پیدا ہوا. شروع میں تو جیسے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ امروہے میں نعتیہ کمپٹیشن بہت ہوا کرتے تھے. اچھا. نعتیہ اور غزل کے کمپٹیشن. تو پھر میں اس میں جانا شروع ہوا, شوق پیدا ہوا مجھے پڑھنے کا. سب سے پہلے تو میں نعت خوانی میں ہی پڑھنا شروع میں نے کیا اپنے یہاں جی. اس کے بعد وہ نعتیہ کمپٹیشن کا دور شروع ہوا. الحمدللہ اول آتا تھا زیادہ تر, اور بس دعائیں ہمیشہ ساتھ رہیں بزرگوں کی. تو یہ ایک شوق خود بخود پیدا ہوا کیونکہ ماحول گھر کا ایسا تھا, چاروں طرف والد صاحب کیونکہ میرے استاد بھی ہیں, کیونکہ والد سے بہترین استاد سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے بہت مجھے سکھایا, اور جو کچھ بھی میں نے کوشش کی سیکھنے کی بس آپ کے سامنے ہے جو بھی ہیں. اظہر بھائی آپ سے گفتگو تو ہم کرتے رہیں گے, میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین تک کچھ آپ کے کلام بھی پہنچے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں گے. تو کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, میری جو شاعری کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے نعت سب سے پہلے کہی. اچھا. تو میں نعت کے 2-3 شعر آپ کو ضرور سنا چاہوں گا جو میں نے سب سے پہلے میں نے کہی. عطا ہو جناب. جی جی. مکے سے جب بیٹھے سرکار مدینے میں, سبحان اللہ سبحان اللہ. مکے سے جب بیٹھے سرکار مدینے میں, رحمت کے چلے آئے آثار مدینے میں. سبحان اللہ, کیا کہنے. رحمت کے چلے آئے آثار مدینے میں. سبحان اللہ, کیا کہنے. ہر فعل عبادت ہے, ہر سانس عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. ہر فعل عبادت ہے, ہر سانس عبادت ہے. ایک پل بھی نہیں ہوتا بیکار مدینے. کیا کہنے, بے شک بے شک. ایک پل بھی نہیں ہوتا بیکار مدینے میں. اور یہ آخری شعر جی. گر مجھ سے کوئی پوچھے مرنا ہے کہاں تجھ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. گر مجھ سے کوئی پوچھے مرنا ہے کہاں تجھ کو, بس منہ سے میرے نکلے ہر بار مدینے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس منہ سے میرے نکلے ہر بار مدینے میں. سبحان اللہ. مکے سے جب بیٹھے سرکار مدینے میں.
بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اظہر بھائی جس طرح ماشاءاللہ آپ نے نعت پیش کی اور ماشاءاللہ ایک رجحان کے حوالے سے آپ نے بات کی کیونکہ گھر کا ماحول تھا, اس ماحول میں غزل کہنا مشکل تو ہوا ہوگا آپ کو؟ جی جی بالکل, شروعاتی طور پہ تو مجھے غزل کی طرف رجحان ہی نہیں تھا بالکل. اچھا. لیکن ایک دن والد صاحب بولے کہ بھائی ایک مشاعرے میں جانا ہے تمہیں, کال آیا ہوا ہے. تو میں بولا کہ ابو میرے پاس تو غزل ہی نہیں ہے. تو بولے بھائی ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس, آپ کوشش کیجئے. تو بس وہ کوشش تھی, غزل کہی اور الحمدللہ وہاں مشاعرے میں شرکت بھی کری. اچھا ماشاءاللہ. مطلب غزل کی طرف ظاہر ہے کہہ رہا ہوں نا کہ نعت اور حمد کی طرف سے, تو ذرا ہم دیکھیں کہ غزل کیا انداز ہے غزل کا. ماشاءاللہ نعت کا تو خوبصورت آپ نے انداز بھی پیش کیا اور کلام بھی بڑا شاندار تھا. تو دیکھیں کہ غزل میں ہمارا جو شاعر ہے اظہر شہاب یہ کیا کہتا ہے. جی 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 سماعت کر رہے ہیں غزل میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ارشاد. تیرو تبر کے گھاؤ تو سارے ہی بھر گئے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تیرو تبر کے گھاؤ تو سارے ہی بھر گئے. جتنے زبان کے زخم تھے گھر دل میں کر گئے. جتنے اور شعر دیکھیں جی ارشاد. کیجے کہاں تلاش کہاں ان کو ڈھونڈیے. کیجے کہاں تلاش کہاں ان کو کیجے کہاں تلاش کہاں ان کو ڈھونڈیے. مخلص تھے جتنے لوگ نہ جانے کدھر گئے. کیا کہنے. مخلص تھے جتنے لوگ نہ جانے کدھر گئے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ شعر بالکل ابھی کے لیے ہو جائے گا. بالکل اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو میاں. بے شک بے شک. اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو میاں. ڈرتے رہو میاں. تھے کتنے بے گناہ جو بے موت مر گئے. واہ 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 واہ. تھے کتنے بے گناہ جو بے موت مر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ شعر دیکھیں شاد. آپس کے اختلاف نے یہ دن دکھا دیا. کیا خوبصورت شعر ہے بھائی. واہ بھائی. ہماری قوم کا المیہ دیکھیے. واہ واہ. آپس کے اختلاف نے یہ دن دکھا دیا. واہ. بے خوف جینے والے اندھیروں سے ڈر گئے. پوری تاریخ کو سمیٹ دیا جناب دو مصروں میں. واہ واہ. بے خوف جینے والے اندھیروں سے ڈر گئے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. کیسا رہے نشاط کا منظر بدل گیا. کیا مصرع ہے بھائی. واہ بہت خوب. کیسا رہے نشاط کا
منظر بدل گیا، جینا جو چاہتے تھے وہی لوگ مر گئے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، جینا جو چاہتے تھے وہی لوگ مر گئے. مقطع بھی سماعت سنبھالیں. جی شاد. آیا ہے زندگی میں ایک ایسا مقام بھی، آیا ہے زندگی میں ایک ایسا مقام بھی، آیا ہے زندگی میں ایک ایسا مقام بھی، اظہر میری نگاہ سے وہ بھی اتر گئے، اظہر میری نگاہ سے وہ بھی اتر گئے، تیرو تبر کے گھاؤ. بہت بہت شکریہ. واہ واہ، بہت خوب ماشاءاللہ. اظہر بھائی، ایک تو ماشاءاللہ آپ کا ترنم جتنا اچھا آپ لکھتے ہیں اس سے اچھا آپ پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. دونوں ماشاءاللہ خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رجحان بھی نظر آ رہا ہے. آپ آج کل کے ماحول پر اگر ہم بات کریں اور ہم دیکھیں کہ شعر و ادب کا جو معیار ہے وہ شاید اب وہ اس قدر اس حوالے سے نہیں رہا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک عام سا جو گانا آتا ہے مارکیٹ میں وہ شاید زیادہ مشہور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر رجحان مختلف ہوتے ہیں، لیکن شعر و ادب کا جو مقام ہے اس کے حوالے سے وہ چیز اس معیار کی نہیں ہوتی. تو ان حالات میں آپ غزل کہہ رہے ہیں، بہت سے نوجوان غزلیات کی طرف رجحان ان کا ہے، نظم کی طرف ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی بیلنس، ایسا کوئی متوازن ماحول چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے جناب بےہودگی بھی اپنی جگہ چل رہی ہے لیکن غزل کا جو اصل معیار ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور ایسے نوجوان ہیں ابھی جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ محافل جو آج کل کے مشاعرے جو ہوتے ہیں، جی مشاعروں میں سب سے زیادہ جو مطلب نوجوان ہوں یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں جو ہے بس بیہودہ شاعری پسند آتی ہے. آپ کتنے اچھا شعر پڑھ لیں ان کے سامنے ان کے پلے نہیں پڑے گا. لیکن ہاں نشستیں جو ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کل جو علمی لوگ بیٹھتے ہیں، 4-5 لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، وہاں آپ کے جو اشعار ہوتے ہیں وہاں اصل میں سنے جاتے ہیں اور ان کی جو اصلاح ہوتی ہے. ہمارے بزرگ بیٹھتے ہیں، ان کے ہمسائے میں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے کہ جہاں ہم غلطی کر رہے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. تو ایسا ہے کہ جو انسان نہیں جانتا ہے شعر و ادب کو، تو آپ ان کے سامنے کچھ بھی پڑھ دیجئے، وہ آپ کو واہ واہی دے ہی دیں گے. تو ایک بیلنس مجھے نہیں لگتا. مجمع کی شاعری ہے، ایک نا مجمع جمع ہے، آپ جناب وہاں خوب جو بھی پڑھ دیں، بھرپور ترنم وہ ہٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو وہ ویسے تو ہٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب کتابی شکل میں چھپے گا تو کیا اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ جو ویلیو میرے حساب سے تو نہیں ہوگی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں جو لوگ پسند کرتے ہیں ہم وہی سنانا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. جی تو بہرحال ایک اپنی سوچ ہے لوگوں کی. جی یہ بالکل ہے، المیہ ہے قوم کا. لیکن میں سمجھتا ہوں چلیے کسی بہانے صحیح زبان کا فروغ ہو رہا ہے اور مشاعرے جو ہیں زبان کے فروغ کا بالکل بہت بڑا، اردو قوم کو، اردو زبان کو زندہ کیے ہوئے ہیں. یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی کہ اردو کی فروغ کے لیے مشاعروں کا بہت اہم رول رہا ہے. بالکل. اور یہ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، ظاہر برطانیہ میں تو شاید ہمارے یہاں ماحول نہیں، ہم یہاں بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس طرح ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے. اظہر بھائی ہم سلسلہ اسی کو جاری رکھیں گے، گفتگو بھی ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں. آپ نے اپنے گھر کا تذکرہ کیا، فیملی کا تذکرہ کیا، ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے اساتذہ اور شعراء موجود تھے. مختصراً میں یہ جواب چاہوں گا کہ کوئی اور بھی ایسا ہوگا جو پسند آیا ہوگا کہ نہیں یار اس کی شاعری بہت اچھی ہے، تو کوئی ایسا تھا ذہن میں کہ فلاں کی شاعری سے متاثر ہوئے ہیں اظہر صاحب؟ جی بالکل. میں ویسے بہت سارے شعراء جیسے کہ آپ نے ذکر کیا جون صاحب کا اور شمیم جے پوری صاحب، میں ترنم کا بہت فین تھا ان کے. بہت مجھے بچپن میں جب میں نے ان کا ترنم سنا تو بڑا مجھے اچھا لگا ان کا ترنم. مجھے شمیم جے پوری صاحب، کیف بھوپالی صاحب واقعی میں بہت اچھے. کیا بات ہے، بڑا اچھے نام لیے. میں چاہوں گا وقت کی قلت ہے تو ہم آپ کے کلام سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں، تو اپنا کلام ہمیں سنائیے تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی پہنچے. بالکل بالکل، میں حاضر کرتا ہوں یہ غزل کے چند اشعار. عطا ہو جناب. جی.
سربلندی کا ضامن بنے، واہ سربلندی کا ضامن بنے، واہ کام کچھ ایسا کر جائیے، سربلندی کا ضامن بنے، کیا کہنے، کیا کہنے، سربلندی کا ضامن بنے، کام کچھ ایسا کر جائیے، نام دنیا میں ہو جائے گا، نام پر ان کے مر جائیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ، نام دنیا میں ہو جائے گا، نام پر ان کے مر جائیے، سربلندی کا ضامن بنے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، کس لیے آپ حیران ہیں، واہ کیوں یہ زلفیں پریشان ہیں، واہ واہ، کس لیے آپ حیران ہیں، کیوں یہ زلفیں پریشان ہیں، لیجئے آئینہ لیجئے، کیا کہنے، لیجئے آئینہ لیجئے، دیکھیے اور سنور جائیے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، آئینہ لیجئے، لیجئے آئینہ لیجئے، دیکھیے اور سنور جائیے، سربلندی کیا کہنے، کا بہت خوب، زبردست زبردست، بہت اعلیٰ، بہت زبردست۔ اظہر بھائی آپ کا کلام، ہمارے پاس وقت کی قلت نہ ہوتی تو ہم مزید آپ کا کلام سنتے، بالکل آخر ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اور آپ نے جو یہ سلسلہ آن لائن شروع کیا ہے، ماشاءاللہ آپ قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ سے میں یہی دعا کروں گا کہ آپ جیسے لوگ اردو ادب کے لیے ہمیشہ خدمت کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور میں دعا ہوں کہ آپ کو صحت و تندرستی دے، اور جو اردو ادب کے چاہنے والے ہیں اور میں نوجوان لوگ جو اس وقت اردو میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اپنا، وہ زیادہ سے زیادہ آگے آئیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اردو اپنے آپ میں فروغ دے رہی ہے لوگوں کو، مطلب کہ ایک کہنا چاہیے کہ حوصلہ دے رہی ہے بہت لوگوں کو۔ شکریہ اظہر بھائی آپ کا۔ آپ سے پہلے ہمارے ساتھ سحر محمود صاحب نیپال سے موجود تھے۔ دوستوں آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ماحول ہے، یہ ایک ایسا گلدستہ ہے اردو کا جو دنیا بھر میں اردو کے حوالے سے موجود ہے، اور لوگ اپنے اشعار پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلہ جاری رہے گا، اگلے ہفتے ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔